ایک زمین جو ہزاروں سال پرانی تہذیب کی گواہ ہے، جہاں بادشاہ بھی گزرے، انقلاب بھی آئے اور تاریخ نے بار بار اپنا رخ بدلا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ملک کی جو صرف نقشے پر ایک جگہ نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ ہے۔ ایران کی تاریخ بہت قدیم ہے، تقریباً 2500 سال سے بھی زیادہ پرانی۔ یہاں دنیا کی بڑی تہذیبیں جنم لے چکی ہیں اور وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہیں۔ یہاں اچیمنید ایمپائر جیسی عظیم سلطنت قائم ہوئی۔ اس سلطنت کا سب سے مشہور بادشاہ سائرس دی گریٹ تھا۔ سائرس کو ایک انصاف پسند اور دور اندیش حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے مختلف قوموں کو ایک ہی سلطنت کے تحت اکٹھا کیا۔ اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ اس کی سلطنت ایشیا، مصر اور یورپ کے کچھ حصوں تک پھیل گئی۔ یہ وہ دور تھا جب ایران دنیا کی سب سے طاقتور تہذیبوں میں شمار ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بدلتی رہیں اور تاریخ اپنا سفر جاری رکھتی رہی۔ 7ویں صدی میں ایران میں اسلام کا پھیلاؤ شروع ہوا۔ یہ صرف مذہبی تبدیلی نہیں تھی بلکہ ایک فکری اور تہذیبی انقلاب تھا۔ اس تبدیلی کے بعد ایران علم، فلسفہ اور ادب کا بڑا مرکز بن گیا۔ فارسی ادب نے دنیا بھر میں پہچان بنائی۔ رومی، حافظ اور عمر خیام جیسے عظیم نام اسی خطے سے نکلے، جنہوں نے انسان کو سوچنے کا نیا انداز دیا۔ صدیوں تک ایران علم اور ثقافت کا مرکز رہا، لیکن حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ مختلف سلطنتیں آئیں، جنگیں ہوئیں اور طاقت کا توازن بدلتا رہا۔ ایران کبھی مضبوط ہوا اور کبھی کمزور، مگر اس کی شناخت ہمیشہ قائم رہی۔ 20ویں صدی میں ایران ایک جدید ریاست کے طور پر سامنے آیا۔ اس وقت شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی۔ ملک کے پاس تیل کی بڑی دولت تھی، مگر یہ دولت عوام تک برابر نہیں پہنچ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ عوام اور حکومت کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ مہنگائی، سیاسی پابندیاں اور ناانصافی نے لوگوں کو ناراض کر دیا۔ 1953 میں وزیر اعظم محمد مصدق کو حکومت سے ہٹا دیا گیا، جس نے سیاسی حالات مزید خراب کر دیے۔ یہی ناراضگی بڑھتے بڑھتے ایک بڑے عوامی انقلاب کی شکل اختیار کر گئی۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں ایران میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوا۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور تبدیلی کا مطالبہ کرنے لگے۔ 1979 میں شاہ ملک چھوڑ کر چلے گئے اور ایران میں اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی۔ آیت اللہ خمینی اس انقلاب کے مرکزی رہنما تھے۔ یہ صرف حکومت کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ پورے نظام اور سوچ کی تبدیلی تھی۔ اس کے بعد ایران ایک نئے دور میں داخل ہوا جہاں مذہب اور سیاست دونوں نظام کا حصہ بن گئے۔ آج ایران دنیا کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تیل، جغرافیائی پوزیشن اور طاقت اسے ایک خاص مقام دیتے ہیں، لیکن ایران کی اصل کہانی صرف طاقت نہیں بلکہ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جس نے ہر دور میں خود کو بدلا مگر اپنی شناخت کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا۔ یہ سفر آج بھی جاری ہے کیونکہ تاریخ کبھی رکتی نہیں، وہ صرف شکل بدلتی ہے۔